ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے اور میرے مہمان ہیں سابق گورنر محترم زبیر عمر صاحب. آپ کہیں گے کہ کیسے وقت میں جبکہ گورنر حلف اٹھانے والے ہیں کل آپ سابق گورنر سے مل رہے ہیں؟ نہیں، میں گورنر سے بھی مل چکا ہوں جو نامنیٹڈ ہیں. اور میں پھر اپنے ویلکم کرتے ہوئے سب سے پہلے یہی سوال کروں گا کہ ابھی وہ گورنر بنے نہیں ہیں اور تو ان کی جو اہلیت ہے یعنی کہ وہ انٹر پاس ہیں یا کوئی ڈگری ان کے پاس نہیں ہے، قانون سازی ہوگی تو انہیں نامنیٹ کیوں کیا گیا جبکہ خان صاحب کہتے تھے کہ پڑھے لکھے لوگوں کریں گے؟ تو پھر میں یہ سوال کروں گا زبیر عمر صاحب کہ گورنر جیسے عہدے کے لیے یا بہت قریبی مشیر رکھنے کے لیے پاکستان میں کیا اہلیت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے یا لائلٹی کی؟ میرا خیال ہے دونوں کی. جب میں گورنر بنا تھا تو عمران نے 2-3 دفعہ ذکر کیا کہ میں میرے میرٹ پر نہیں پورا اترتا. اس وقت بھی میرا وہی جواب تھا اور آج بھی ہے. ایک دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو پارٹی لائلٹی اس لیے پارٹی سے زیادہ پرسنالٹی لائلٹی نہیں ہوتی؟ نہیں، میں پارٹی کی بات کر رہا ہوں. پرسنالٹی ابھی عام طور پہ جو کاؤنٹ ہوتا ہے، بٹ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طرح ایک ریپبلکن پارٹی کا ہوتا ہے تو ریپبلکن پارٹی کا پریزیڈنٹ بنتا ہے تو وہ ریپبلکن پارٹی سے رکھتا ہے. تو پارٹی کی اوور آل آبجیکٹیوز جو ہیں اس کو تو سامنے رکھنا ہی ہے کہ آپ اس کے نظریے سے متفق ہیں. اور اس کے علاوہ پھر ہوتی ہے آپ کی میرٹ، پروفیشنل بیک گراؤنڈ، ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ، آپ کیا کرتے رہے ہیں، آپ کے ایکسپیرینسز کیا ہیں جو آپ کو اس جاب کے لیے. اب ایک دفعہ آپ دفتر میں بیٹھ گئے تو چاہے آپ پی ٹی آئی کے ہوں بیک گراؤنڈ یا پی ایم ایل این کے ہوں، وہاں کی جاب ریکوائرمنٹ کے لیے تو آپ کو بہت زبردست، جتنی اچھی ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہوگا، جتنا اچھا آپ کا پروفیشنل بیک گراؤنڈ ہوگا، جتنا اچھا آپ کا بزنس بیک گراؤنڈ ہوگا، اتنی زیادہ آپ کے لیے آسانی ہوگی. یہ تو گوز وداؤٹ سینگ. اور ہم 21 سینچری میں اور پی ٹی آئی کے ہی ان کے سٹینڈرڈز، خان صاحب کے سٹینڈرڈ سے ہی اگر ہم دیکھیں تو سب سے زیادہ جو ڈس اپوائنٹنگ چیز مجھے جو ابھی تک جب سے خان صاحب آئے ہیں وہ محسوس ہوئی ہے، جو کی اپوائنٹمنٹس ہیں، چاہے وہ پنجاب کے چیف منسٹر ہیں یا 80 سے 90% کیبنٹ کی پوزیشنز ہیں یا سندھ کے گورنر ہیں، a lot to be desired. کیوں؟ مثلا یہ کہ بیکاز ہماری بات کوئی سن نہیں رہا تھا مجاہد صاحب. جب ہم کہہ رہے تھے ان کی ٹیم ہے کہاں، ہماری بات نہیں کوئی سن رہا تھا. ہم بار بار یہ کہہ رہے تھے ان کی 2-3 نام کے علاوہ آپ ٹیم تو بتائیں نا. آپ معاشی ترقی اور پاکستان کی عوام کی زندگی بدلنے کی بات کر رہے ہیں تو آپ کی ٹیم کیا ہے؟ اور خاص طور پر معاشی حوالے سے آپ کی ٹیم کے کون سرکردہ نہیں، میں اس پر بعد میں ہوں. مثلا جیسے گورنرشپ پہ اس لیے کہ یہاں ڈاکٹر ارشد العباد 1 ڈیکیڈ تک بیٹھے رہے اور ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ الطاف حسین کے وفادار تھے. کیا ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ تو بیٹھا رہتا ہے، ملٹری سیکرٹری آتا ہے، اے ڈی سی ہوتا ہے، سفارتکار آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، چلے جاتے ہیں. مزار قائد پہ 14 اگست کو مختلف اتنا سمپل نہیں ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ سندھ کے گورنر کے حوالے سے 2-3 چیزیں جو ہیں منفرد ہیں. ایک تو کراچی فائنینشل ہب ہے پاکستان کا، اور جب عمران اسماعیل صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ تحریک انصاف کے جو فائنینس جو لیکن وہ ایک وہ کہتے ہیں نا آپ برج کا رول پلے کریں گے بٹوین دا فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دی بزنس پیپل. سو 90% بزنس ہاؤسز یہاں ہیں، کارپوریٹ ورلڈ یہاں ہے، پاکستان اسٹاک ایکسچینج یہاں ہے، کراچی میں پورٹ یہاں ہے، سب سے امپورٹنٹ انڈسٹریل زونز یہاں ہیں. سب سے زیادہ باہر سے جو بزنس کمیونٹی ہے، انویسٹرز ہیں اور گلوبل فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، گلوبل جو بڑے بڑے چیف ایگزیکٹو آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنز، وہ ظاہر ہے کراچی جہاں سب سے زیادہ بزنس ایکٹیویٹی ہے وہاں آئیں گے. سو یہ اہم ترین رول ہے گورنر کا، سب سے زیادہ اہم ترین، کہ پاکستان کی معاشی ترقی میں گورنر سندھ کو بہت اہم رول پلے کرنا پڑتا ہے. اگر وہ اپنے دفتر میں بیٹھیں گے تو پاکستان ول مس اے گریٹ اپرچونٹی. پھر برج کس چیز کا پلے کریں گے؟ پہلے آپ پرابلم تو سمجھیں گے، پھر اس کو لے کے جائیں گے ادھر. قریب میں دیکھ رہا تھا اس دن بھی ابھی بنے نہیں تھے، کیٹی کی گاڑیاں کھڑی تھیں اور بھی کھڑی تھیں، نام نہیں لینا چاہتا. بڑے بڑے بزنس مین جو خان صاحب کے لیے شوکت خانم کے چندے دیتے تھے، جو فائنینس کرتے رہے پارٹی کے لیے، بڑے بڑے ان کے پاس جو بزنس آئیکون کہہ لیں سبھی موجود ہیں. وہ دیکھیں یہ تو آپ جسٹیفائی کرنے کی بات کر رہے ہیں. دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، جتنے بھی پرائیویٹ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں، دا لائکس آف انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن، آغا خان یونیورسٹی، اس کے وہ پیٹرن ہیں. اور اچھا لگے گا کہ پیٹرن جو ہیں وہ ایف اے پاس ہوں اور وہ وہاں جا رہے ہوں.
اور نہ بھی ریکوائرمنٹ ہو میرا خیال ہے آپ پر انگلی نہیں اٹھنی چاہیے ان ٹرمز آف یور ایجوکیشن. اور یہ بڑا سمپل سا اس کا ٹیسٹ ہے. میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اور خاص طور پر آپ کی بیٹی کا رشتہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ایجوکیشن کیا ہے, پیسہ دیکھتے ہیں لوگ یار بڑا. نہیں, میرا خیال ہے فلاں گھرانے کا ہے, فیملی اور ایجوکیشن از دا کی. تو آپ پھر ہم یہ کہہ دیں نا کہ ہمارا معیار جو ہے بالکل گر گیا. 21 سینچری میں ہم پاکستان کو لے کے جانے کی باتیں کر رہے ہیں اور ہم باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ نہ ہمیں پڑھا لکھا ہونے کی ضرورت ہے اور بنائیں گے ہم پاکستان کو پڑھا لکھا پاکستان. بھائی پڑھا لکھا پاکستان بنائیں گے تو پہلے کی پوائنٹ. اور پھر ضرورت کیا ہے؟ کیا اتنی بڑی پارٹی میں کیا اچھے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ نہیں ہیں جو سندھ میں مثال کے طور پر اتنے اچھے گورنرز آتے رہے ہیں؟ لائلٹی اس میں امپورٹنٹ ہوتی ہے. لائلٹی بالکل امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں تو کہتا ہوں عمران اسماعیل پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں, 20-22 سال عمران خان کے ساتھ رہے ہیں اور اتار چڑھاؤ جو بھی ان کی, کیونکہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے, ایم کیو ایم اسٹرانگ ہے, تو انہیں ایک ایسا لائل آدمی چاہیے ایک فون اٹھا کے کہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ تمام ایسپیکٹس پر پورے نہیں اترتے, بٹ میرے حساب سے سب سے اہم از ایجوکیشن. اور دوسرا اہم ترین ہے کہ آپ کی کتنا اچھا ایکسپوجر رہا ہے, کیونکہ جب اس سچویشن میں آپ آتے ہیں وہ آپ کو ہیلپ کرے گا. اگر آپ ادروائز آپ یہاں سے آپ سیکھنا شروع کریں گے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ٹی منسٹر ایسا ہونا چاہیے پاکستان کا فیڈرل کیبنٹ میں جس کو لیپ ٹاپ استعمال کرنا نہ آئے, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آئی ٹی کا شاید انفارمیشن ٹیکنالوجی بنتی ہے اس سے, یہ بھی نہ پتہ ہو, اور آپ کہیں کہ جی اس سے کوئی نہیں فرق پڑتا کیونکہ عمران خان اوپر جو بیٹھے ہیں وہ بڑے سنسیئر ہیں. جابز میں اور آپ کی اپنی انسٹیٹیوشن میں میرا خیال ہے the last thing that is discussed کسی کی پروموشن کے وقت, کسی کو اچھی پوزیشن دیتے وقت قابلیت اور قابلیت کی بات ہوتی ہے. کے لیے ایجوکیشن اتنی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو اب جسٹیفائی کر رہے ہیں نا, اب آپ جسٹیفائی کر رہے ہیں. نصر اللہ خان تو بیچارے کہیں پڑھے ہی نہیں. ہمیں تو بتایا گیا تھا کہ پی ٹی آئی ایک ایسی جماعت ہے جو قابلیت کے حوالے سے. عمران خان کیا بات کرتے تھے, میں ایسی ٹیم اتاروں گا, وہ کرکٹنگ پارلنس میں ہی بات کروں عمران خان ہی کے حوالے سے, کہ میری ٹیم وہ ہوگی کہ تمام لوگ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے. آپ جب کرکٹ کے میدان میں اترتے ہیں عمران خان تو یہ کہتے تھے کہ باقی 10 کھلاڑیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وکٹ کیپر کسی کو آتی ہے ہی نہیں, آپ گلوز پہنا کے کھڑا کر دیں گے, فاسٹ بالر ہے یا نہیں ہے اس کو کہیں گے آپ دور سے بھاگتے ہوئے آئیں اور بال کرا دیں, کیونکہ آپ کی نیت صاف ہے. کبھی کوئی ایسی بات کرتا ہے؟ اچھا, کہ کپتان پرائم منسٹر کے لیے پورے اترتے ہیں؟ کپتان کی سب سے بڑی ریکوائرمنٹ دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں. ایبلٹی کے حساب سے, قابلیت کے حساب سے, تیر بغیر اسٹرگل. ایک تو میں نے کبھی عمران خان کی قابلیت پر بھی نہ ان کی سنسیریٹی پر کبھی بھی اعتراض کیا ہے. پرائم منسٹرشپ پر بھی نہیں. دیکھیں نا, ایک بیسک ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, ہی میٹس دوز. ظاہر سی بات ہے آج ہی کے آپ کے ڈان اخبار میں, اور یہ دوسری دفعہ ڈان نے ایڈیٹوریل میں لکھا ہے, وہ فورن پالیسی کے حوالے سے جو یو ایس کے ساتھ ہوا, جو ایشو ہوا, اس میں ان کا ایگزیکٹ ورڈز ہیں, مسٹر خان از اے نووس ایز فار ایز فورن پالیسی از کنسرن اینڈ ہی نیڈس ٹو لرن آن اے فاسٹ ٹریک بیسس. تو یہ مشکل تو ہوتی ہے, بٹ یہ تو دیکھیں نا, کسی کا اسٹرانگ پوائنٹ ایک چیز ہو سکتی ہے, عوام کے ساتھ ان کا ریپو بڑا اچھا ہے, اسٹرگل کی ہوئی ہے, پولیٹیکل اسٹرگل کی ہوئی ہے, ان کا کرکٹ کے حوالے سے, شوکت خانم کے حوالے سے انہوں نے اچھا نام پیدا کیا ہے. لیکن پرائم منسٹر کی حیثیت سے بھی مطلب یہ کہ کپتان اچھا ہے تو ٹیم کو بھی صحیح کر لے گا. 92 کی ٹیم بھی یہ کہتے ہیں کہ یار ٹیم میں تو کوئی اچھے کھلاڑی نہیں تھے, لیکن خان صاحب یہ خان صاحب کے سپورٹرز نے پھیلائی ہوئی ہے. معین خان بیسٹ وکٹ کیپر تھا, وسیم اکرم بیسٹ آل راؤنڈر تھا. آج تک 150 سال کی ہسٹری میں مشتاق احمد بیسٹ لیگ اسپنر تھا. تو یہ میرا خیال ہے انہوں نے پھیلائی ہے کہ جی وہ رمیز راجہ بیسٹ بیٹسمین ہوتا تھا. ایک پلیئر نہیں تھا اس وقت, وہ وقار یونس, وہ انجرڈ ہو گیا تھا, اور یہ ہمیشہ ہر ٹورنامنٹ میں ہوتا ہے. یہ لیجیے ابھی تو کل صبح غالب 12-14 گھنٹے رہتے ہیں, 16 گھنٹے رہتے ہیں, نامنیٹ گورنر ہیں. لوگ کہتے ہیں پرائم منسٹر کا یہ حق ہوتا ہے کہ, اور ہمارے یہاں بہرحال لائلٹی کاؤنٹ کی جاتی ہے گورنروں پہ, اور سندھ کا صوبہ بڑا حساس ہے. لیکن یہ بات اس پر میں گفتگو بھی کروں گا کہ سندھ جیسے حساس صوبے میں, اور خالی اس پہ گورنرشپ پہ کیوں, ابھی یہ تو معلوم کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ جی اکانومی کس حال میں چھوڑ کے چلی گئی پی ایم ایل این. پھر یہ سوال بھی کہ ہمارے زبیر بھائی نے تو چھوڑ دیا
باقی گورنر اور جو صدر صاحب جو بڑے لائل تھے ہمارے پرائم منسٹر محترم نواز شریف صاحب کے، انہوں نے کیوں نہیں چھوڑا؟ یہ سوال کریں گے ہم ایک بریک کے بعد۔ ڈان نیوز میں مجاہد بریلوی ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے، اور بریک سے پہلے ابھی گورنر آئے نہیں، جسے کہتے ہیں اولے ان پہ پڑھنے شروع ہو گئے ہیں، قابلیت کہتے ہیں جی وائس چانسلر ایجوکیشن سب کچھ ہوگا، دیکھیں کیسے ہینڈل کرتے ہیں۔ پھر ہمارے زبیر بھائی کہہ رہے تھے ساری دنیا کے جو بزنس ہب ہے اس لیے آئیں گے، لیکن چلیں پھر میں ان سے یہ پوچھوں، ایک یہ بھی خیال آیا کہ جو لائلٹی والی بات، آپ نے تو لائلٹی دکھائی جب جیسے ہی پتہ چلا کہ عمران خان پرائم منسٹر ہوئے ہیں، اور آپ نے کہا جی ریزائن، اور آپ ایز اے ورکر کے کام کرنے کے لیے چل پڑے۔ سوال آیا باقی 3 گورنر نے دیا، حالانکہ جھگڑا صاحب بھی بڑے لائل تھے، اور پھر سب سے زیادہ سوری ٹو سے ہمارے ممنون بھائی بڑے پریزیڈنٹ آف پاکستان ان پر ہوا، اور سنا ہے کہ ہمارے یہاں افواہیں خبر ہوتی ہیں کہ انہوں نے کہا جی ویسے ہی ستمبر آنے والی ہے، اور پھر میں ذرا لندن ہوا ہوں، مجھے ایک ڈگری دینی ہے۔ تو یعنی اس وقت یہ لگا کہ چلیں آپ نے تو اپنی لائلٹی دکھائی، اسی لیے میں کہہ رہا تھا۔ اور باقی لوگوں نے کہا جو یعنی کانسٹیٹیوشن اس بات کی اجازت نہیں دیتا، کیا فرق پڑتا ہے، سنا ہے ناراضہ بھی تھی لیڈرشپ۔ اچھا کوئی کہا گیا تھا آپ لوگوں سے یا خود آپ نے فیصلہ کیا؟ نہیں، میں نے تو خود فیصلہ کیا تھا، اور اس کی ایک 2 ریزن تھی۔ ایک تو لائلٹی سے آگے ایک جو میرا خیال ہے پاکستان میں ڈیموکریٹک ٹریڈیشنز ہم کہتے ہیں کہ کوئی اتنی اچھی نہیں رہی۔ وہاں ایک کوئی مسئلہ ہوا، ہندوستان میں ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہوا، ریلوے منسٹر نے، ہم کوٹ کرتے ہیں نا ایسے، تو میں نے سوچا کہ ایک اچھی مثال ایک تو قائم کرنی چاہیے۔ گورنری چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے، پاور چھوڑنا اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور میں نے دوسرے دن، جس دن الیکشن ہوئے تھے اس کے دوسرے دن شہباز شریف جو پریزیڈنٹ ہیں PMLN کے، ان کو میں نے بتا دیا تھا کہ جی میں ریزائن کرنے جا رہا ہوں۔ اور اس وقت ایک آئیڈیا آیا تھا کہ جی باقی سب گورنرز بھی کریں اور پریزیڈنٹ بھی کریں، وہ بالکل آئیڈیا آیا تھا، لیکن ظاہر ہے میں باقیوں کے بارے میں نہیں کہہ سکتا، اگر آپ خود ان سے پوچھیں۔ اور میرا نہیں خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس، دیکھیں میں نے بھی تو ریزائن کیا تھا، اور کوئی کانسٹیٹیوشنل کرائسس نہیں۔ کانسٹیٹیوشنل کرائسس تو اس کو کہتے ہیں کہ جب کانسٹیٹیوشن کے پاس کوئی سولوشن نہ ہو کسی چیز کا، کہ جی آپ نے ریزائن کر دیا، اب ہوگا کیسے، نیا گورنر کیسے بنے گا، جب تک نیا گورنر نہیں بنے گا کاروبار کیسے چلے گا۔ جی پریزیڈنٹ کا بھی کیا، ایکٹنگ کا ابھی بھی پریزیڈنٹ گئے ہوئے ہیں وہی ڈگری لینے کے لیے جس کا آپ نے ذکر کیا تھا، انگلینڈ گئے ہوئے ہیں۔ تو پریزیڈنٹ صاحب کے لیے بھی کہا گیا تھا، لیکن پریزیڈنٹ صاحب ظاہر سی بات ہے ان کی اپنی مرضی ہے۔ آپ اس طرح کے مسلم لیگ کے جذباتی لیڈروں میں نہیں ہیں جو صرف بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھتے ہیں۔ کیا واقعی اس لیول پر الیکشن میں، الیکشن کمیشن کے لیول پہ، RO کے لیول پہ اب کچھ مشین پہ ذمہ داری ڈال رہی ہے، یا کہا جا رہا ہے کچھ خلائی مخلوق یا کوئی آسمانی مخلوق دھاندلی کے کتنے فیصد، مثلا 10%، 20%؟ لوگ بے شمار مثالیں دیتے ہیں کہ نہیں جناب دیکھیے نا سینٹرل پنجاب میں سب نشستوں پہ جیتے، لوگوں نے چھوڑا تو کیوں چھوڑا، یعنی کیوں چھوڑ کے گئے کھوسا صاحب، کیوں چھوڑ کے گئے خسرو بختیار صاحب؟ سیاست میں اتنی ان کا کمزور کمٹمنٹ تھا میاں صاحب اور پارٹی سے کہ ایک دباؤ پر، ایک فون پر انہوں نے پارٹی چھوڑ دی؟ ایک تو پہلے میں الیکٹورل ٹرانسپیرنسی یا جو دھاندلی کے حوالے سے بات کروں گا ضرور، کہ دیکھیں اس کی جو کتنے حد تک ہوئی تو میں ظاہر ہے میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں، میں کہہ نہیں سکتا، بٹ 3-4 چیزیں ہیں جو بہت گلیئرنگ ہیں۔ ایک تو وہ جو سسٹم ہے RTS سسٹم کی جو ہم بات کرتے ہیں، اب الیکشن کمیشن اور پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان ایک بالکل کلیئر انڈرسٹینڈنگ تھی کہ الیکشن کے رزلٹ کس طرح سے دیے جائیں گے، اور یہ بھی ابھی کل خبر آئی کہ جی وہ جو ان کی انٹرنل PTI کی کمیٹی بنی تھی انہوں نے کہا ہے کہ اس کی ذمہ داری نادرا پر ہے جنہوں نے بنایا تھا وہ سسٹم۔ ایسا نہیں ہوتا، میں 26 سال اس انڈسٹری سے تعلق رہا، آپ کے ہاں بھی بہت سے کمپیوٹرائز سسٹم ہوں گے، آپ کسی کمپنی کو کہتے ہیں ہمارے لیے سسٹم بنائیں، جب وہ سسٹم آپ کو بنا کے دیتے ہیں تو اس آرگنائزیشن کا الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ اس کو ٹیسٹ کرے، اس کو ویریفائی کرے۔ یہ پاکستان کے لیے ایک بہت میجر ایشو تھا الیکشن کی ٹرانسپیرنسی، اور آپ اس دن شام کو فیل ہو گئے اور آپ نے بڑے کنوینئنٹلی کہا کہ وہ سسٹم بند ہو گیا۔ اب جب سسٹم بند ہو گیا تو الیکشن کے رزلٹ سارے ایکسپوز ہو گئے نا، جو مرضی ہاتھ سے لکھ کے دے دیں وہ ہے۔ اچھا جو مرضی ہاتھ سے لکھ کے دے دیں اس کی ویریفیکیشن کب ہوگی؟ الیکشن ٹریبیونل میں جائیں گے، ایون ری کاؤنٹنگ
جہاں 10,000 سے کم یا 5% سے کم تھا جو بائی لا ریکاؤنٹنگ کرنی چاہیے تھی، وہاں بھی نہیں کروائی گئی. تو میں کیسے کہہ دوں؟ اور جب میں یہ دیکھوں گا کہ دیکھیں الیکشن کمیشن کی ایک ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن اپنی وہ ذمہ داری اگر نہ کرے، کاؤنٹنگ کس کی ذمہ داری ہے؟ الیکشن کمیشن پولنگ ایجنٹس کی وہاں ذمہ داری ہے. وہاں اگر کسی فوجی کو آپ نے کہا کہ آپ ہیلپ کر دیں یا وہ کر رہے تو میں اس فوجی کو تھوڑا بلیم کر رہا ہوں، میں تو الیکشن کمیشن کے آفیشلز کو بلیم کر رہا ہوں. میں عمران خان کو بھی نہیں بلیم کر رہا. عمران خان از اے بینیفیشری آف دیٹ سسٹم. جو ریگڈ الیکشن ہوئے اور پھر اس کا جو پروسیس ہوتا ہے مجاہد صاحب وہ چلتا ہے پچھلے 1 سال سے. بھائی اگر آپ نے دانیال عزیز کو ڈسکوالیفائی کر سن لیں، 2 مئی کو، میں صرف سسٹم کا بتا رہا ہوں جو فلاس ہے، 2 مئی کو ریزرو کیا فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے، اور 28 جون کو فیصلہ سنا رہے ہیں. وہ بھائی الیکشنز ہو رہے ہیں، آپ مریخ میں رہتے ہیں، آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ اس کی ریپلیسمنٹ ایک وقت پر ہونی چاہیے. آپ نے 21 جولائی کی رات 11:30 بجے حنیف عباسی کو ڈسکوالیفائی کیا. مجھے پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں، پری پول ہوا نا میسر اسکیل پر پری پول، اگر واقعی یو سی ناظمین کو اٹھا کے لے کے آپ کو، اچھا پیپلز پارٹی نے تو بالکل لکھ کے دے دیا تھا، ٹویٹ بھی کر دیا تھا، پریس کانفرنس بھی کر دی تھی پہلے کہ کون کون انوالو ہے الیکٹورل مال پریکٹسز میں. صاحب اگر لیاری جیسے جگہ میں، حلقے میں جہاں پر پیپل پارٹی لوالٹی ہے، اگر بلاول کے ووٹ چرائے جاتے، چھینے جاتے، وہاں تو آگ لگ جانی چاہیے تھے، وہاں تو 50,000 لوگوں کو آ جانا چاہیے تھا. اسی طرح خواجہ سعد رفیق جیسے اگر ہارا تھا بہت بری طریقے سے تو لاہوریوں کو نکلنا تھا، کوئی رد عمل نہیں آیا. اس لیے رمضان لوگوں نے الیکشن ایکسیپٹ کر لیا، آپ کے حامیوں نے. اچھا آپ اگر وہ رد عمل اگر دیکھیں، ہم نے پہلے دن اناؤنس کیا تھا، آج بھی ہم یہ مینٹین کرتے ہیں. وی آر آن ریکارڈ جب دھرنا دیا تھا پی ٹی آئی نے کہ وہ طریقہ نہیں ہوتا احتجاج کرنے کا کہ آپ چاہے چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا ہو اور سی پیک کا سگنیچر ہونا ہو اور آپ کہیں کہ جی ہم نہیں آنے دیں گے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا. پاکستان میں آج بھی جس طرح میں بات کروں، میری آواز پورے پاکستان تک پہنچے گی، بلکہ پاکستان سے باہر بھی پہنچے گی. پارلیمنٹ بھی ہے، پروونشل اسمبلیز بھی ہیں، جلسہ جلوس بھی کر سکتے ہیں. سو توڑ پھوڑ کی سیاست کی تو ضرورت اس وقت تھی جب ایوب خان کے زمانے میں جب کوئی طریقہ کار نہیں تھا، یا ضیاء الحق کے زمانے میں جب کوئی طریقہ کار نہیں تھا. آج آپ نے آواز اپنی لاجک سے پہنچانی ہے. ہم نے کیا کہا ہے؟ ہم نے یہ کہا ہے کہ پارلیمنٹری کمیشن بنائے. ہم تو کورٹ بھی نہیں جا رہے، ہم تو صرف عمران خان نے کہا جو مرضی حلقہ کھلوا لے. ایک تو یہ پتہ نہیں حلقہ کھلوانا پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. بہرحال انہوں نے کہا، ہم نے کہا سعد رفیق کا کھولتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا اور اس کو روکنے کے لیے پہلے ہائی کورٹ گئے، پھر اس کو روکنے کے لیے سپریم کورٹ چلے گئے اور پھر کہتے ہیں سارے حلقے کھول لیں. نہیں آپ کھولنا چاہتے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اندر کیا ہوا تھا، اور آپ نہیں وہ رسک لینا چاہتے کہ اگر وہ، ہم تو اب بائی دا وے ہم تو حلقہ کھولنے کی نہیں، ہم تو ریکاؤنٹنگ کی بات کر رہے تھے جو ود ان دا لا ہے کہ جی اگر آپ کے، ان کا 680 ووٹوں کا فرق تھا عمران خان اور سعد رفیق کا. لیکن اب ہمیں جو افسوس ہے وہ چونکہ عمران خان وہ سیٹ چھوڑ چکے ہیں تو وہ کبھی حلقہ کھلے گا ہی نہیں. ابھی کئی ایسے اہم سوال ہیں جس پہ جو خاص طور میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ جوائنٹ اپوزیشن بار بار ابھی تک جو الیکشن ہوئے ہیں اس میں ناکامی کا شکار کیوں ہو رہی ہے، اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے لو ہیٹ کے ریلیشن ہیں، دونوں طرف یہ کہا جاتا ہے کہ طواف کوئے ملامت کو جاتے ہیں. اس پر گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ڈان نیوز میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. اور اب جب میں اس وقت گفتگو کر رہا ہوں ہمارے سابق گورنر محمد زبیر عمر صاحب سے، تو ایک بہت بڑا مرحلہ الیکشن کا آ رہا ہے اور وہ ہے صدارتی الیکشن. اور زبیر صاحب یعنی آپ لوگوں نے بڑی کوشش کی جوائنٹ، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ اگر شہباز شریف صاحب اگر نہیں ہوتے تو شاید پیپلز پارٹی یہ نہ کرتی، حمزہ شریف نہ ہوتے نہیں ہوتے. آپ نے تو خورشید شاہ کو بھی ووٹ ڈال دیا، انہوں نے پھر ڈچ کیا. اب ایک بار پھر جو ہے مری کی پرفضاؤں مقاموں میں دیکھا جا رہا ہے. یعنی اس میں دونوں طرف سے کوئی پرنسپل یا کچھ کمٹمنٹ یا سنسیریٹی نظر نہیں آتی، اور لگتا یہ ہے کہ آپ کو شاید زیادہ ان بیساکھیوں کی ضرورت ہے، چاہے وہ جے یو آئی کی ہو، چاہے وہ بلوچوں چھوٹی چھوٹی اچکزئی کی ہو، یا پھر بہت بڑی پیپلز پارٹی کی ہو. اعتزاز صاحب کا نام انہوں نے دیا، انہوں نے کہا یہ ہم طے کریں گے. میں کل دیکھ رہا تھا جب پریس کانفرنس آئی کہ
کون ہوگا, آپ کون ہوتے ہیں طے کرنے والے کہ یہ نہ ہو. پہلے بھی یہی ہوا تھا کہ جب رضا ربانی کا نام چیئرمین سینٹ میں آیا تو انہوں نے کہا جی آپ کون ہوتے ہیں کہ کہیں کہ رضا ربانی ہے, اور پھر آپ اتنا بڑا الیکشن ہار گئے. ابھی بھی مان لیں ان کا چودھری صاحب بڑے ماشاءاللہ جہاندیدہ سیاستداں ہیں, بڑا اچھا بولتے ہیں, بڑے اچھے وکیل ہیں, صدر بھی اچھے ثابت ہوں گے, بالکل خان صاحب پر گرفت رکھیں گے. خان صاحب پر گرفت رکھیں گے یہ نہیں رکھیں گے, میاں نواز شریف پر بہت سخت گرفت رکھیں گے. ہمیں اعتراض یہ ہے, اب اعتزاز احسن ظاہر ہے ایک وقت میں نہ صرف میرے پورے پاکستان کے ہیرو تھے, اور یہ وہ وقت ہے جب وہ ہیرو تو ہیرو رہتا ہے نا, ہیرو ہو سکتا ہے ابھی بھی ہو نہیں پارٹی کے, لیکن انہوں نے ایک پرسنل obsession بنا لیا. پیپلز پارٹی کے کتنے رہنما ہیں اور بڑے بڑے, پیپلز پارٹی بہت بڑی جماعت ہے. پاکستان کے جو میکرو ایشوز ہیں اس کو میرا خیال ہے جتنی اچھے طریقے سے وہ سمجھتے ہیں, سینسٹیو ہیں, چاہے وہ فیڈریشن کے حوالے سے ہے, چاہے وومن رائٹس کے, منورٹی رائٹس, ہر چیز پر ان کا سٹانس بڑا اچھا ہوتا ہے. بلاول بھٹو زرداری نے بڑا امپریس کیا الیکشن کیمپین کے دوران بھی. سب کہتے ہیں تقریر بھی بڑی زبردست کی تھی, اور میں بھی کہتا ہوں تقریر بڑی زبردست. ان کے والد بھی اصل تو کہتے ہیں پیچھے تو اصل وہ کھلاڑیوں کے کھلاڑی ہیں نا, جادوگر ہیں نا, جو سامنے دیکھیں جو وہ بولتے ہیں ان کا سٹائل ہے, ایک فور 29 ایئر اولڈ خود ان کے والد صاحب بھی کہتے ہیں. لیکن اعتزاز احسن جو ہے واحد سیاستدان ہیں جنہوں نے کنسسٹنٹلی جب سے پاناما آیا تو انہوں نے باقی سب سیاست اور اپنی لیگل پریکٹس اور سب کو چھوڑ کے ایک نقطے پر بات کی. نہیں وہ تو وکیل بھی تو رہے نواز شریف صاحب کے ایک زمانے میں. نہیں وہ تو اس وقت رہے نا, بٹ پوری لائر موومنٹ میں جو ہے وہ بڑے ساتھ رہے. جو آپ نے بھی شاید انٹرویو اگر ان کو کیا ہو پچھلے 2 سال میں, تو وہ صرف ایک ہی بات ہوتی تھی ان کے ساتھ انٹرویو میں, پاناما اور نواز شریف. میرا خیال ہے ذاتی کچھ پر وہ ہے, میرا خیال ہے دیکھنا آبسیشن ایک ہوتا ہے. میرے سے آپ 6 مہینے بعد بات کر رہے ہوں گے تو اس کے تناظر میں ہم بات کر رہے ہوں گے, جو بھی حالات ہوں گے, عمران اسماعیل کی بات ہوئی, پی ٹی آئی کے اپوائنٹمنٹس کی بات ہوئی, اینڈ سو آن. سو آئی تھنک انسان کو موو کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی ہماری بٹرسٹ اوپوننٹ ہے, لیکن آپ نے کہا کہ بے ساکھیوں کی, بالکل بے ساکھیوں کی نہیں. اگر ہم اپوزیشن کی سیاست ہم نے کرنی ہے تو اگر تمام پولیٹیکل پارٹیز جو کہ پی ٹی آئی کو اپوز کر رہی ہیں, جو اپوزیشن بینچوں پر بیٹھ رہی ہیں, وہ جتنا ایک ساتھ مل کے کام کریں گی اتنی افیکٹو اپوزیشن ہوگی. سو یہ تو میرا خیال ہے اس میں کوئی دو رائے ہونی ہی نہیں چاہیے. اور اپوزیشن کا مجاہد صاحب, لوگ کہتے ہیں آپ حکومت میں نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے. میرا خیال ہے اپوزیشن کا جتنا اہم رول ہوتا ہے اتنا ہی اہم رول حکومت میں ہوتا ہے. حکومت کا کام ہے کہ اپنی ترجیحات سیٹ کرنا. نہیں جیسے انہوں نے, آپ جیسے کہتے ہیں چودھری اعتزاز نہ, انہوں نے کہا ہم نے تو کہا تھا شہباز شریف نہ ہو صاحب, اگر وہ نہیں ہوتے تو ہم ووٹ دے دیتے. حمزہ نہیں ہوتے تو ہم ووٹ دیتے. ان کو اعتراض تھا شہباز شریف صاحب کے حوالے سے. ہم نے اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بھی بنایا. تبھی تو ہم نے کہا کہ بجائے کہ ہم روٹ کے بیٹھ جائیں اور اگلے 5 سال تک ہم کہیں کہ آپ نے شہباز شریف کو ووٹ کیوں نہیں دیا تھا. ایک آج الیکشن ہے, اور ایک میں آپ کو بتا دوں کہ ہم یہ شارٹ ٹرم نہیں دیکھ رہے کہ پریزیڈنشل الیکشن میں ہم دونوں ساتھ مل سکتے ہیں یا نہیں مل سکتے. ساتھ بیٹھنا, میٹنگز کرنا, بار بار اٹھنا بیٹھنا, یہ لانگ ٹرم پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے امپورٹنٹ ہے کہ اپوزیشن جو ہے ایٹ لیسٹ میجورٹی آف ایشوز پر کنسنسس رکھتی ہے ان اپوزنگ دی سٹنگ گورنمنٹ. سو اٹس ناٹ جسٹ اباؤٹ پریزیڈنشل الیکشن. کو اس سے الگ ہٹ کے دیکھتے ہیں کہ وہ ان کا اپنا پرسنل آبسیشن ہے. شاید پارٹی, اگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ پارٹی دیکھیں نا, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر جہاں اعتزاز احسن کو اعتراض تھا بہت سی چیزوں پر, ان کے خیال سے کرپشن ہوئی تھی میاں نواز شریف کے, بٹ ادھر بھی آواز بلند کریں کہ آج تک 70 سال کی تاریخ میں, جس طرح کیپٹن صفدر کا میں ایک ریفرنس دے دوں, 1 سال ان کو قید کی سزا ہوئی ہے. ایک تو وہ الگ چیز ہے, ہم بالکل ڈس ایگری کرتے ہیں, بٹ مجھے آج تک 70 سال کی تاریخ میں بتا دیں کہ 1 سال قید والے کو 2 مہینے میں ابھی بیل کا ٹائم ہی نہ آئے, تو پہلے 15 منٹ میں بیل ہو جاتی ہے. آج تک مجھے ایک ریفرنس, تو کبھی ادھر بھی آواز اٹھائے نا کہ ایک خاتون کے حوالے سے ہمیشہ ہمارے کورٹس نے ہاتھ ہلکا رکھا ہے, اور بیل کا جب وقت آیا ہے تو وہ پٹیشن جلد سے جلد سنی گئی ہے. یہاں تو سنوائی ہی نہیں ہونے کے موقع آ رہا, بینچ پہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے, اور کیا کیا ہوتا ہے. میں بہت ہی اسپیسیفک بریک کے بعد اپنے زبیر صاحب سے یہ پوچھوں گا, 1 2 3 4 جو عمران خان کے بڑے بڑے وعدے ہیں, ابھی تو اگر میں نے کہا تھوڑا سا ٹائم بھی دے دیں, کس حد تک وہ پورے کر پائیں گے. 30 ڈیز, 100 ڈیز اور 1000 دن بھی دے دیتے ہیں, چلیں کیا حرج ہے. پاکستان کی قوم نے تو 70 سال دے دیے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.
ڈاؤن نیوز میں مجاہد ولی ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہے، اور زبیر صاحب ایک اکانومی پہ بھی آپ کا تجربہ ہے، پھر کاروبار حکومت پر اور انداز حکمرانی پر بھی ہے. میں 1 2 3 4 5 اور کچھ لوگ یہ کہیں گے نہیں جی آپ تو ہارے ہوئے ہیں، آپ تو کہیں گے نہیں اس میں بھی کامیاب نہیں ہوگا. یہ بھی سلوگن ہے کہ گورنر ہاؤس خالی کر دیا ہے، کیا فائدہ، بیچارے بے روزگار ہو جائیں گے 200 مالی. ایوان صدر چھوڑ دو، وہاں 600 لوگ کیا کریں گے، اگر 6 کروڑ کا ہے خرچہ کم کریں. اس طرح کے جو ابھی تک اعلانات خان صاحب نے کیے ہیں، اور غالباً اب کوئی تقریباً 18 اگست کے بعد اگر دیں کوئی ہفتے سے اوپر ہو گیا، 8 دن 10 دن، تو یہ اگر موٹے موٹے میں پوچھوں کہ جو دعوے ہیں، کیا یہ ممکن ہے کہ ہم کوالٹیٹیو 100 ڈیز میں تبدیلی دیکھیں؟ لیکن یا پاکستان کا سسٹم اتنا ہے، مقروض ہیں، ایک لحاظ سے ابھی تک وار چل رہی ہے پڑوس میں. جی دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی نے باقی جس طرح جماعتیں ہیں انہوں نے اپنا پلان دیا تھا، مینیفیسٹو دیا تھا جس میں معاشی ترقی کے حوالے سے بھی اہداف تھے اور تمام چیزیں تھیں. سو وہ بڑا ایمبیشس پلان تھا، اور عوام نے جتنوں نے بھی ان کو ووٹ دیے. اب اس کے بعد جو بڑا ٹیسٹ تھا کہ کیا یہ جو پلان ہے یہ مطابقت رکھتا ہے، ریئلسٹک ہے یا نہیں ہے. اس کا پہلا ٹیسٹ تھا کہ آپ جو ٹیم اناؤنس کریں گے. بڑی اچھی ٹیم ہے، اسد عمر فائنانس اتنی منسٹر، فلاپ شاہ محمود قریشی فورن منسٹر. ایکسیپٹ فار 2-3 میڈیوکر سے بھی تھوڑا سا نیچے میں کہوں گا. اور جس طرح میں نے آئی ٹی منسٹر کا کہا تھا، اب بابر اوان اگر پیپلز پارٹی میں تھے اور میڈیوکر تھے تو آج پی ٹی آئی میں آ کے اتنے زبردست کیسے ہو سکتے ہیں؟ ود ڈیو ریسپیکٹ ٹو آل ادرس، گورنر، سی ایم، یہ سب آپ سی ایم پنجاب. کوئی کمپٹنس کی بات کریں نا، دیکھیں بات ہوتی کمپٹنس کی. یہ کہنا کہ جی وہ اس علاقے سے ہے، وہ کہنا کہ انہوں نے 22 سال کی اسٹرگل ہے. مین چیز ہے کمپٹنس، کیونکہ وہ جو پلان ہے پاکستان کے عوام کی زندگی چینج کرنا، وہ ہوگا کمپٹنس کے تھرو. آنیسٹی گوز وداؤٹ سینگ، ہونا چاہیے آنیسٹ، بٹ صرف آنیسٹ کیا آپ اپنے محکمے میں اس بنیاد پر لوگوں کو لیتے ہیں کہ یہ آنیسٹ ہے؟ آنیسٹ تو ہونا ہی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوئی ایک میرٹ بھی ہوتا ہے. نہیں تو آپ بھی تو 22 خرب روپے کا پتہ نہیں کہتے ہیں قرضہ چھوڑ گئے، ان کو تو بیچارہ نیچے ہی نہیں اٹھ سکے. میں بتا دوں، سو ایک تو میں بالکل ڈس اپوائنٹڈ ہوں جو بھی کی اپوائنٹمنٹس کی ہیں عمران خان نے، وہ ایسی ٹیم نہیں ہے جو ڈیلیور کر سکے، اس پہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جی ان کو جس حالت میں اکانومی ملی ہے وہاں ان کا بہت ظاہر ہے کنسرن ہے. اس کے ذمہ دار آپ ہیں. جی نہیں، میں نے تو کہا ہی نہیں کہ ہم نے خراب چھوڑی ہے. دیکھیں جب اہداف کی بات کرتے ہیں تو 2013 میں جہاں ہمیں ملی تھی، سو جہاں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز تھے اس میں 90% جو ہیں وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. فار بیٹر چاہے وہ جی ڈی پی گروتھ ریٹ لے لیں، چاہے ٹیکس. میں ٹیکس کی اس لیے خاص بات کر رہا ہوں کہ بار بار ہر جگہ آتے جی ٹیکس کا نظام. بھائی ٹیکس ہم نے ڈبل کیے تھے، ڈبل. پاکستان کی تاریخ میں کوئی 5 سال کا پیریڈ بتا دیں کہ جہاں ٹیکس کلیکشن ڈبل ہوئی ہوئے. اور اس کے ساتھ ساتھ اہداف جس طرح ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہوتا ہے وہ بھی تمام ہم نے سگنیفیکنٹلی امپروو کیے. ہاں ایک ایشو ہے اور وہ ہماری حکومت نے جہاں چھوڑا تھا وہ بیلنس آف پیمنٹ کا ہے جو فورن ڈیٹ ہے. لیکن اکانومی کے 2 حصے ہوتے ہیں، ایک فورن ڈیٹ کے حوالے سے ہوتا ہے اور ایک ڈومیسٹک اکانومی. ڈومیسٹک اکانومی میں ہم نے خزانہ پورا چھوڑا ہے. 4000 بلین پاکستان کی تاریخ میں کسی فسکل ایئر میں نہیں آیا تھا، سو ہم نے وہاں چھوڑا ہے. اور وہ جو قرضے چھوڑ گئے، قرضے چھوڑنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. مطلب آپ نے 15,000 میگا واٹ کے بجلی کے کارخانے بھی شروع کرنے ہیں اور قرضے کے بغیر کرنے. مجھے آ کے یہ بتا دیں نا اسد عمر یا کوئی بھی کہ جی آپ اگر یہ پروجیکٹس جو پورٹ قاسم میں 2 لگے ہوئے ہیں، تھر میں اتنے پروجیکٹس لگے ہیں، سائی وال میں لگے ہیں، بہاولپور میں لگے ہیں اور بہت سے انڈر کنسٹرکشن. 10,500 میگا واٹ. تو کل میرے ساتھ شبلی فراز صاحب ایک تھے، انہوں نے خود کہا 11,000 میگا واٹ. 11,000 میگا واٹ کتنی کاسٹ کرتی ہے؟ اور جہاں ہماری اکانومی 2013 جون میں تھی پاکستان فیسڈ ایمیننٹ بلیک آؤٹ، تو قرضے تو لینے تھے. 1700 میگا واٹ کے روڈ اور موٹر وے، گوادر پورٹ. مطلب یہ سی پیک اچھا ہے یا برا ہے؟ اگر سی پیک اچھا ہے تو پھر وہ فری میں تو ہے نہیں. ٹھیک ہے، آپ ضرور اعتراض کر سکتے ہیں کہ کیا ہمیں اتنا سب کچھ کرنا تھا سی پیک کے تحت، وہ ایک الگ کویسچن ہے. بٹ آج تک تو ہم نے یہی سنا تھا کہ آصف زرداری بھی اون کرتے ہیں، فوج بھی اون کرتی ہے، نواز شریف بھی اون کرتے ہیں. تو سی پیک اگر اچھی چیز ہے اور پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے تو پھر اس میں قرضے بھی تھے. جب ہم آئے تھے تو $5.5 بلین آئی ایم ایف کے قرضے ہم نے ادا کرنے تھے جو پیپلز پارٹی نے لیے تھے. تو ہم نے اس کے اگینسٹ $6 بلین کے آئی ایم ایف سے قرضے لیے تھے وہ اتارنے کے لیے.
تو ہمیں بھی کوئی بیلنس آف پیمنٹ میں کوئی بڑی اچھا اگر میں آپ سے ایک کہوں کیونکہ بڑا وسیع موضوع ہے، اور سب سے بڑی بات یہ، سب سے بڑی بات مجاہد صاحب، جب ہم آئے تھے تو پورے پاکستان میں بم پھٹ رہے تھے اور تاریکی تھی پورے پاکستان میں. وہ تو کہتے ہیں پنڈی آپ پارا کو کریڈٹ دیتے ہیں، وہ تو ان کو دیتے ہیں، رینجر کو کریڈٹ دیتے ہیں. ایک تو وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ کس کو کریڈٹ دیتے ہیں. ہمارے سے پہلے سب موجود تھے، تمام انسٹیٹیوشنز موجود تھے، فوج بھی تھی، رینجرز بھی تھی، پیپلز پارٹی بھی تھی، ایم کیو ایم بھی تھی، تمام حکومت میں بھی تھے اور تمام ادارے بھی موجود تھے، تو پہلے ایکشن کر لیتے. اچھا ایک آخری بہت ہی اسپیسیفک سوال، ایک یہ ہمارے ہوتا ہے اور جو میں تاریخ کے اور سیاست کے تعلیم کی سمجھتا ہوں، یہ کیا علی بات ہے کہ جناب اگر الیکشن 5 سال کے لیے مدت پوری کرنے دی جائے، اگر یہ وزیر کرپشن کرتے ہیں، مثلا ایک موصوف جو ہیں وہ جیل سے بھی جیت گئے تمام کرنے کے باوجود اور شاید منسٹر نہیں ہوئے، شاید رہیں گے، اور وہ حکومت بھی اچھی نہیں کریں، پانی بھی نہیں دیں، بجلی بھی نہ دیں، سب کچھ کرتے ہیں نہیں تھا وہ، اگر آپ دیکھیں ان کو مدت پوری کرنے دیں، بھائی کیوں مدت پوری کرنے دیں اگر وہ ڈیلیور نہیں کرتے؟ یہ جو آپ لوگ نہیں، پھر آپ بھی یہ لوگ ہیں، وہ یہ اسی لیے کہا جاتا ہے باری باری آپ کہتے ہیں اچھا جی زرداری کو پوری کرنے دو، وہ کہتے ہیں شریف کو پوری کرنے دو. اب آپ کیا سمجھتے ہیں کون سا اسٹیج آئے گا جب آپ یہ کہیں گے نہیں خان صاحب آپ نے 100 دن کا وعدہ کیا تھا اور پھر آپ کو بھی دھرنا دینا پڑے گا، نہیں اگر آپ نے 200 دن میں لوگوں کے مطالبات پورے نہیں کیے تو ہم اسلام آباد کو بند کر دیں گے، کیونکہ آپ نے اسلام آباد کو ہم کبھی نہیں بند کریں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے. دیکھیں بات یہ ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں، آپ کو بھی پتہ ہے پارلیمنٹری ڈیموکریسی میں ارلی الیکشنز از اے پاسبلٹی. ہندوستان میں بھی ہوتا رہا ہے، انگلینڈ میں بھی ہوتا رہا ہے. جو پارلیمنٹری ڈیموکریسی کی تاریخ ہے، یہ کوئی یو ایس سسٹم نہیں ہے کہ 4 سال مدت پوری کرنی ہے. یہ بالکل بھی ہم نہیں کہہ رہے. ہو سکتا ہے عمران خان اپنا فیلئر ایکسیپٹ کر کے ارلی الیکشنز کال کر لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا لگتا ہے ویسے کہ خان صاحب کی جو ٹیم جس سے آپ مایوس ہیں یہ ڈیلیور کر دیں گے، اور ہم یہ سمجھیں کہ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ خان صاحب ذمہ داری تو اپنی ٹیم پر نہیں ڈالیں گے، وہ اپوزیشن پر حالات پر ڈالیں گے، اور شاید وہ کہیں کہ جی میں دوبارہ عوام کے پاس جاؤں اور ایک تھمبنگ میجورٹی سے جیت کے آؤں. ایسا بھی ہوتا ہے. آج تو آپ ان کو شاید 5 نمبر دے رہے ہیں، آگے چل کر امید ہے کہ اس کو ان کے 50 نمبر ہو جائیں. وہ جو ہوتا ہے نا کہ کچھ اگر وہ آج اپنی ٹیم کے نئے نام اعلان کرتے ہیں، دیکھیں اس ٹیم کے ساتھ آپ نہیں دے رہے، ابھی آپ نے پورے انٹرویو میں نے رزاق داؤد پر کوئی اعتراض کیا، میں نے اسد عمر پر کوئی اعتراض کیا، وہ تو بھائی بنیں گے. شاہ محمود قریشی، شاہ محمود قریشی آؤٹسٹینڈنگ فارن منسٹر، the best that we could have. اور کپتان دیکھیں کپتان جو ہوتے ہیں نا وہ ضروری نہیں ہے اتنے ہی آرٹیکولیٹ ہوئے، لیکن کپتان میں لیڈرشپ کوالٹیز ہونی چاہیے جو کپتان پر بھی. اس کے باوجود کہ آپ کی پارٹی کو وہ جیل میں، بلکہ میں نے تو یہ کہا کہ وہ اچھا آغاز کرتے اور کم از کم اپنے طور پہ کر دیتے کہ کیسز بھرے ہوں. میں نہیں چاہتا کہ کوئی سیاسی قیدی جیل میں ہو، سیاسی قیدی کوئی جیل میں ہو. اور پہلی کیبنٹ میٹنگ کہ جب باہر منٹس آ رہے ہیں کہ مریم اور نواز شریف کو آپ نے ای سی ایل پہ ابھی تو بھائی وہ جیل میں ہے، پیر کے دن منگل سے چھٹیاں ہیں، کوئی کورٹ کا ڈیسیجن نہیں آنے والا. یہ گفتگو کا آغاز تو یہاں سے ہونا تھا، لیکن کیمرے کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ اس گفتگو کو آئندہ کے لیے اٹھا رکھیں. ہماری ملاقاتیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں جب گورنر نہیں بھی تھے، جب گورنر تھے، اب سابق گورنر ہیں، آئندہ بھی ہوتی رہے گی. گاگائی عرض دیں گے. شکریہ.